جو مستورات کے ہال سے آیا ہے، انجم راشد صاحبہ گرین فورڈ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. وہ لکھتی ہیں، یہاں خواتین موجود ہیں نا؟ جی وہ موجود ہیں. حضور میں حال ہی میں احمدی ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں. اچھا. اس کی ناراضگی میں میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو یا احمدیت چھوڑ دو. میں نے غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. ٹھیک. میں نے جس سے میری ماں کی بھی دل آزاری ہوئی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس طرح میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے یا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ جاؤں، ایک منٹ حضور اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں میں کرتا ہوں. بات تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے فرما برداری کی، اور سوال یہ کر رہی ہیں کیا میں نے نافرمانی کی. جب ماں باپ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ ہماری اولاد نہیں ہو، تو بات مان کر نافرمانی کیسے کر دی انہوں نے؟ وہی کہا جو انہوں نے کہا. لیکن احمدیت سے ہٹنے کے متعلق جو ان کا فرمان ہے، اس پر قرآن کہتا ہے کہ نہیں ماننا. قرآن کریم والدین کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ اور دین کے معاملات میں اطاعت کی تعلیم نہیں دیتا. بالکل ایسی ہی مثال جو انہوں نے بیان کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ پیدا ہوئی. ایک بچہ ایسا تھا جو کم عمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، اور اکیلا بچہ تھا. ماں کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں ہی نے پالا، ماں ہی نے بڑا کیا، اور عاشق تھی اس کی، لیکن دین کی دشمن مشرکہ تھی. وہ اس نے سارے جتن کر لیے کہ وہ کلمہ توحید سے ہٹ جائے اور کہہ دے کہ خدا ایک نہیں اور محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہر دفعہ وہ کہتا تھا کہ ماں تمہاری خدمت، تمہاری غلامی، اطاعت میں حاضر، یہ کام میں نہیں کروں گا. ایک دفعہ اس کی ماں نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جس طرح ہم یہاں ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور میں تمہارے سے اپنا تعلق توڑ لوں گی. اس پر اس کی دینی غیرت بھڑکی اور اس نے یہ جواب دیا. اس نے کہا اے ماں، جہاں تک دنیا کے تقاضے میرا سر حاضر ہے، جہاں تک یہ جو کہتی ہے محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ لوں، یہ ناممکن ہے. خدا کی قسم تو میری ماں ہے، اگر میرے سامنے تڑپ تڑپ کے تیری 100 جانیں نکلیں تب بھی میں تجھے مرتا دیکھ لوں گا، محمد رسول اللہ کے خلاف اعلان نہیں کر سکتا. کیسی عظیم تعلیم ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے بڑی محبت اور پیار سے ایسے بچے پر نظر ڈالی. یہ ہے ایمان اور سچائی کا تقاضا. اس بیچاری خاتون کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ مجبوریاں، تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ جماعت کوئی بنی بنائی تو ورثے میں کہیں سے نہیں آئی تھی. ان میں سے اکثر باہر سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ان کو مصیبت پڑتی، اور یہ مصیبت فائدے کا موجب ہے، کیونکہ اگر یہ مصیبت سے نہ گزریں تو ان کی سچائی کا امتحان نہیں ہے. ان لوگوں کا مصیبتوں سے گزرنا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ جو مانتے ہیں دل سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے امن چھوڑ کر اپنے خاندان کو سے تعلق کاٹتے ہوئے، ان کی طرف سے مصیبتیں دیکھتے ہوئے کوئی پاگل تو نہیں ہے جو کسی بات کو قبول کر لے. اس لیے ان کا دل گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور ان کی گواہی دنیا کے کام آ سکتی ہے پھر، اور اس قربانی سے ان کی اصلاح ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جو بھی احمدیت کے بعد قربانیوں میں سے گزرتے ہیں ان کو دعاؤں کی عادت پڑتی ہے، خدا سے تعلق بڑھتا ہے، وہ قرب الہی میں جلد جلد ترقی کرتے ہیں، اور ان کی کایا پلٹتی ہے جو مذہب کا اصل مقصد ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی تکلیفیں پہنچنی تھیں. سب سے پہلے رسول کے غلاموں کو تو خدا بچا لیتا. اس میں حکمت ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی کے بغیر نفس کی اصلاح ممکن نہیں. اور یہ شورش جو ہے دین کے خلاف اور زبردستی جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ ذریعہ ہیں اصلاح نفس کا، ورنہ تو جھوٹوں نے آگے آ جانا تھا. اگر قربانی کو نہ دینی پڑتی
تو سارے ایرا غیرہ نتو خیرہ اکٹھے ہو جاتے تو اس آنے والے کا کام کیسے پورا ہوتا جس نے اصلاح کرنی تھی. تو اس کے ساتھ کیونکہ یہ آخری سوال ہے اب میں اجازت چاہوں گا. اب غالباً آپ کا ایک حصہ باقی ہے. یہ آخری سوال تھا. نہیں ایک مجھے انہوں نے لکھا ہے نا, انہوں نے پروگرام میں یہ لکھا تھا کہ آخری سوال معاف کرنا, آخری سوال کے بعد یہاں چند احباب جنہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ بیعت کریں وہ اس وقت بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ مجھے اطلاع دی تھی انہوں نے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آخری ایجنڈے میں یہی ہے. یہ ٹھیک ہے بات؟ تو ان کو بلوا لیں, یہ میز اٹھا لیں, یہاں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حال ہے سب خیریت ہے؟ آج تک کوئی کھانسی نہیں آئی ماشاء اللہ. بہتر فرق پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ. الحمد للہ. ورنہ تو میری بڑا مشکل ہوتا تھا جی آدھا آہستہ آہستہ. پھر تشریف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں ہاں بیٹھو سیدھا. سامنے آ جائیں. میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھنے کا, ہاتھ آگے بڑھائیں. ابھی آگے آنے قریب پھر نال آ جاؤ. ہاتھ دینا, ہاتھ ایسے دے, ہاتھ میں رکھ لو, ورنہ اگر ہاتھ نہ پہنچے تو ایک دوسرے پر رکھ لیں ہاتھ. ٹھیک ہے, ان پر رکھ لیں ہاتھ. اچھا ہاں پلیز. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا.
دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں آمین اب دعا کر لیتا ہوں آمین.